بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الوضو، حدیث نمبر 236۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ چوہا اگر گھی میں گر پڑے تو کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چوہے کو اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو۔ حدیث نمبر 237۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مسلمان کو جو زخم لگتا ہے، قیامت کے دن وہ اپنی اصلی حالت میں ہوگا، جیسے زخم لگتے وقت خون بہہ رہا ہوگا۔ اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ باب نمبر 68۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، حدیث نمبر 238۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم دنیا میں آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سبقت کر جانے والے ہیں۔ حدیث نمبر 239۔ اور اسی سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسے رکے پانی میں پیشاب نہ کرے جو چلتا نہیں، پھر اس میں غسل بھی کرے۔ باب نمبر 69۔ جب نمازی کی پشت پر گندگی یا مردار ڈال دیے جائے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 240۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ فلاں قبیلے کی اونٹنی کی بچہ دانی لے آئے جسے وہ سجدے کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دے؟ چنانچہ ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت اٹھا اور اسے اٹھا لایا، پھر دیکھتا رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھ دیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ تو رہا تھا لیکن کچھ کر نہ سکتا تھا، کاش کہ مجھے تحفظ حاصل ہوتا۔ پھر وہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، اپنا سر نہیں اٹھایا، تاں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 3 مرتبہ یوں بد دعا کی، یا اللہ قریش سے بدلہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بد دعا کرنا ان پر بڑا گراں گزرا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بے نام فرمایا، یا اللہ ابو جہل سے انتقام لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کی ہلاکت کو اپنے اوپر لازم کر۔ 7ویں شخص کا بھی نام لیا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، وہ بدر کے کنویں میں مرے پڑے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔